حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کو پہچانتے ہو؟ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، یہ ان کا اپنا لکھوایا ہوا مجموعہ ہے، ان کی نگرانی میں، اور یہ لکھنے والے ہیں مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی، یہ لکھنے والے ہیں، اور ان کے ساتھ جو معاون بزرگ ہیں وہ مولانا عبد الکریم صاحب جو طارق نبی صاحب کے والد صاحب ہیں، مولانا عبد الشکور سندھی صاحب کے والد گرامی، وہ اس کے ساتھ شریک ہیں۔ اب ذرا دیکھنا ہے کہ صفحہ نمبر اس کا 342 ہے۔ تین سو بیالیس۔ اچھا جی، یہاں پر ذرا دیکھیں، سوال سننا ہے بڑے غور سے، لکھنی اگلی عبارت لکھ ہے۔ ہاں بھائی، سوال مسئلہ حیات انبیاء، جس کے بارے میں کہتا ہے کہ انبیاء کی حیات بعد الموت یہی حیات دنیاویہ ہے یا دوسری حیات ہے؟ سن رہے ہو کہ نہیں؟ انبیاء کی حیات بعد الموت یہی دنیاوی حیات ہے یا دوسری؟ آگے حیات میں لکھا ہے بالکل دنیاوی، دوسری نہیں ہے حیات، اس کو حیات برزخیہ کہا جاتا ہے، یعنی انبیاء کی موت سے ان کی حیات دنیاویہ منقطع ہو کر بعد اس کے ان کو دوسری حیات ملتی ہے، یا یہی حیات دنیاویہ ان کی مسلسل چلی گئی ہے اور موت ان کی قاطع حیات دنیاویہ کی نہیں بنی۔ نیز جو شخص موت انبیاء کو خصوصاً خاتم الانبیاء کی موت دنیاوی کو نہ مانے اور آیات و احادیث سے موت کی تعبیر کرے، اس کا کیا حکم ہے؟ یہ سوال ہے، اور مطلب کیا ہے بزرگوں؟ مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی موت نہیں مانتا، اور موت کا وہی مطلب ہے کہ ایسی موت جو قاطع حیات دنیاوی ہے، جس سے دنیا کی حیات منقطع ہو جاتی ہے، اگر کوئی آدمی نہیں مانتا اس کے بارے میں حضرات کا کیا خیال ہے؟ الجواب، جواب دیتے ہیں انبیاء کی حیات، یہ لکھ لو جس نے لکھنا ہے، انبیاء کی حیات بعد الموت حیات برزخیہ ہے، انبیاء کی حیات بعد الموت حیات برزخیہ ہے، جو دوسری اموات کی حیات برزخیہ سے اقوا و اشد ہے، اور جو شخص حضور کی یا سب انبیاء کی موت دنیاوی کا انکار کرے وہ گمراہ ہے، وہ گمراہ ہے۔ قال اللہ تعالی انک میت وانہم میتون، اللہ نے فرمایا انک میت وانہم میتون، یہ بزرگ حیات کی دلیل بنا رہے ہیں یا موت کی؟ انک میت وانہم میتون، اگلا جملہ سارے لکھو، زبردست جملہ ہے، فرماتے ہیں فصفا بینہم، فصفا بینہم، فصفا بینہم وبینہم بالموت، اللہ نے انک میت وانہم میتون میں
نبی اور امتیوں کی موت کو برابر کر دیا، برابر ذکر کیا۔ فعلما، بس معلوم ہو گیا، ان موت الکل سواء، ان موت الکل سواء، اللہ نے انک میت وانہم میتون کو جو ذکر کیا، اس سے پتہ چل گیا کہ نبی اور امتی کی موت برابر ہے۔ علما ان الموت الکل سواء، پیغمبر اور امتی کی موت برابر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نبی کی روح نہیں نکلی کہ امتی کی روح نکلی، یہ سواء برابر ہے۔ یہ صفحہ نمبر 342 اور 3 اکابر کی کٹھی کاوش، حضرت تھانوی، حضرت ظفر احمد عثمانی، مولانا عبد الکریم صاحب، یہ تینوں حضرات کی یہ عبارت۔ اب ذرا آپ دیکھیں اس کے فوائد، ایک تو یہ پتہ چلا کہ انبیاء کی موت قاطع حیات میں قاطع حیات ہے، اور نمبر 2 دنیا کی حیات ختم، اب دوسری حیات ثانوی برزخ کی حیات ہے، برزخ کی حیات، اور نمبر 3 نبی اور غیر نبی کی موت برابر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انبیاء کی موت کچھ اور ہے اور امتی کی موت کچھ اور ہے۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ یہ اکابر ہے، امداد الاحکام، یہ آ گیا جلد نمبر 1۔ کسی پر وہ کتاب جہاں آئی نہیں، تقریر ترمذی ہے سید حسین احمد صاحب مدنی کی، اور اس میں بھی بالکل اس کے ساتھ ملتی ہوئی عبارت، تقریر ترمذی، اس میں تقریر ترمذی میں بلکہ وہ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر نبی پاک علیہ السلام کی حیات کو دنیاوی مانا جائے تو انا کا میت ان کا کوئی معنی نہیں بنتا۔ اگر وفات کے بعد آپ کی حیات کو دنیاوی مانا جائے تو انا کا میت ان کا کوئی معنی نہیں بنتا۔ ایک دوسرا کہتے ہیں آج آپ سے مسئلہ بھی نہیں پوچھا جا سکتا۔ 2 اور اگر کہتے ہیں خالص برزخ بھی مانا جائے تو برزخ کی حیات سب کو حاصل ہے۔ پھر فرق کیا ہوگا؟ حضرت فرماتے ہیں حیات برزخی ہے لیکن یہ کلی مشکک ہے، جس میں اعتبار رفع مراتب کا ہے۔ یہ زبردست حوالہ ہے تقریر ترمذی میں حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا بہترین۔ تیسرا حوالہ یہ آ رہا ہے تفسیر ماوردی، تفسیر ماوردی صفحہ نمبر 125۔ ایک تو یہ لکھ رہا ہے کہ انا کا میتن، انا کا میتن، یہ خبر کیوں دی؟ لِأَلَّا يَخْتَلِفُوا فِي مَوْتِهِ، تاکہ آپ کی موت میں اختلاف نہ رہے۔ كَمَا اخْتَلَفَ الْأُمَمُ فِي غَيْرِهِ، جیسا کہ دوسرے انبیاء کی امتوں میں اختلاف ہوا۔ حتیٰ ان عمر لما انکر موتہ، حتیٰ کہ جب حضرت عمر نے آپ کی موت کا انکار کیا، احتجا ابو بکر بہذہ الآیات، آپ کی موت پر ابو بکر صدیق نے اس آیت سے استدلال کیا اور کہتا ہے کہ ان اللہ تعالی، یہ جملہ لکھنے کے قابل ہے، ان اللہ تعالی قد صفا فی بین خلقہ، اللہ نے برابر کر دیا اس معاملے میں نبی پاک کو مخلوق کے ساتھ، بین خلقہ ما تفاضلہم فی غیرہ، ما تفاضلہم فی غیرہ، کیا مطلب؟ فرماتے ہیں نبی پاک اور عام مخلوق کا باقی امور میں بڑا فرق ہے، لیکن جو موت والا معاملہ ہے، موت میں اللہ نے نبی اور امتی کو برابر کر دیا ہے، بزرگوں وجود شان اور عظمت کے ما تفاضلہم، یہ بھی اسی طرح کی عبارت ہے امداد الاحکام والی عبارت کی طرح۔ اسی طرح
جہاں پر ایک عبد الماجد دریا غازی، یہ بزرگ حضرت ثانوی صاحب کے خلیفہ، ان کی عبادت بھی بڑی صاف ہے اس مقام پہ اور بہترین عبادت ہے. کہتے ہیں کہ ضمیر بھی انا کا کی جو ضمیر ہے خطاب للرسول، یہ خطاب تو رسول پاک کو ہے. فَتَدْخُلُ مَعَهُ أُمَّتُهُ بِذَلِكَ، آپ کی امت بھی اس خطاب میں داخل ہے اور یہ خطاب سب کو ہے. آگے امت بھی داخل ہے. اس کے بعد کہتا ہے کہ ضمناً موافق و مخالف، دوست دشمن، سب کو یہ تعلیم مل گئی کہ نبی مرسل غیر فانی اور عمر جاویدانی رکھنے والا نہیں ہوتا، سارے بندوں کی طرح وہ بھی فانی اور فنا پذیر ہی ہوتا ہے. یہ جملہ بہت قابل غور ہے. انبیاء کی موت کے بارے میں کہتا ہے سارے بندوں کی طرح، سارے بندوں کی طرح وہ بھی فانی اور فنا پذیر ہی ہوتا ہے. جیسے دوسرے بندوں پر موت آتی ہے، نبی پر بھی اسی طرح موت آتی ہے. جیسے دوسرے بندے فانی ہیں، نبی بھی اسی طرح فانی. یہ طرح والا معنی ذہن میں رکھنا. یہ صفحہ نمبر تفسیر ماجدی کا 924. اچھا بھائی، اسی طرح اس پر اور بہت سارے حوالے ہیں. انا کا میت، اچھا جی. علامہ عبد الحق حقانی، تفسیر حقانی والے بزرگ، وہ فرماتے ہیں حضرت کی نسبت جو مرنے کا لفظ اطلاق ہوا، حالانکہ آپ شہیدوں سے رتبے میں کہیں بڑھ کر ہیں، اور شہیدوں کی نسبت فرمایا لا تحسبن، کہ ان کو مردہ نہ سمجھو، بل آ جاؤ، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس روزی کھایا کرتے ہیں. ان دونوں باتوں میں کچھ تعارض نہیں، ان دونوں باتوں میں کچھ تعارض نہیں، اس لیے کہ وہ حیات اور ہے، اس لیے کہ وہ حیات اور ہے جس کو حیات ابدی کہنا چاہیے، اور کہ موت قربی ہے، جسم سے روح کی مفارقت، جسم سے روح کی مفارقت. سمجھو زبردست عبارت. انا کا میت میں علامہ حقانی کہتا ہے یہ موت قربی ہے. انا کا میت والی موت کیا ہے؟ قربی. اور قربی موت کیا ہے؟ روح کی مفارقت، روح کا جسم سے جدا ہو جانا. یہ غلط تو کہتے ہیں روح نکلی کوئی نہیں ہے، جہاں کہتے ہیں یہ موت سے قربی ہے انا کا میت، اور جس سے روح کی جدائی سمجھ آ رہی ہے اور روح کی مفارقت. یہ تفسیر حقانی صفحہ نمبر 41 جلد نمبر 4، صفحہ 41 اور جلد نمبر 4. سمجھ بھی آ رہی ہے. امام راضی کو جانتے ہو؟ امام راضی کا ذرا جملہ سنو. راضی انا کا و ایاہ، انا کا و ایاہ، بے شک آپ اور یہ کفار، ایاہ و ان کنتم آیا، اگرچہ ہم زندہ ہیں، فإنا کا فإیاہ فی اعداد الموتى،
آپ بھی اور یہ بھی مردوں کے شمار میں ہے۔ کیا مطلب؟ کل آپ میں بھی موت آ جائے گی تو الموتا کا فرد بن جائے گی، جن پر بھی موت آ جائے گی تو الموتا کا کیا مصیبت ہے؟ اِنَّا کا بَرِيَّاهُمْ فِي إِعْدَادِ الْمَوْتَى، اس جملے کو سمجھو، آپ بھی اور یہ بھی اس وقت تو زندہ ہے جب قرآن نازل ہو رہا ہے، لیکن وقت آنے والا ہے کہ تم کس شمار میں ہو جاؤ گے؟ إِعْدَادِ الموتى کا فرد بن جاؤ گی۔ جب موت آئے گی تو امام الانبیاء بھی الموتى کا فرد بن جائے گی۔ إِعْدَادِ الموتى، اس بات کو ہم لے رہے ہیں کہ مرنے کے بعد آپ کا بھی احیاء کا فرد نہیں ہوں گے، وفات کے بعد آپ ہوں گے فی إِعْدَادِ الموتى، اور یہی معنی سراج منیر میں جہاں فی إِعْدَادِ الموتى، یہی معنی کشاف میں، بار محیط میں، المحرر المجید میں، یہ سارے مفسر کہتے ہیں یہ عبارت سے سمجھو، اِنَّا کا بَإِيَّاهُمْ، میرے پیغمبر تو بھی اور وہ بھی، وَإِن كُنتُمْ آجا، اگرچہ کس وقت زندہ ہو، لیکن فَإِنَّكَ بَإِيَّاهُمْ، آپ بھی وہ بھی فی إِعْدَادِ الموتى، وقت آنے والا ہے کہ مردوں میں داخل ہو جاؤ گے، مردوں کی گنتی میں۔ راضی بھی یہ کہتا ہے کہ پیغمبر بھی موت کے بعد کس شمار میں جائیں گے، احیاء کے یا الموتى کے؟ مرنے کے بعد پیغمبر کا شمار کس میں ہوگا، الاحیاء میں یا الموتى میں؟ الموتى کے فرد میں چلے جائیں گے۔ یہ راضی بھی، المحرر المجید والا بھی اور محفوظی کا حوالہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، وہ بھی آ دیا۔ ہاں بھائی، اسی طریقہ سے اور حوالہ دیکھو، وہ المعانی کی بات کر رہا تھا، وہ حوالہ بھی نوٹ کرو، سننا کیوں آیا؟ کہتا ہے تاکید الاولی دفعا للاستبعاد موتہ، یہ کتنا جو ذکر کیا گیا یہ کیوں ہوا؟ دفعا للاستبعاد موتہ، آپ کی موت کے استبعاد اور اس کے صفات شان کی وجہ سے جو شبہ ہو سکتا تھا اس کی وجہ سے، اور کہتے ہیں یہ نور المعانی صفحہ 346 اور جلد نمبر 24 اس میں آ دیا۔ اب ذرا خیال کرو، اچھا کیا ہوا ہے؟ اب اس آیت پر آپ حضرات کا کوئی سوال ہے وہ ذرا بھیجیے، میں تھوڑا سا روک رہا ہوں یہاں پر۔ ہاں بھائی، گپ شپ نہیں، چھٹی نہیں ہو رہی، جس پر اگر آپ کا اشکال ہے وہ کریں تاکہ مجھے نہ کرنا پڑے۔ ہاں لیکن موضوع کے مطابق ادھر ادھر کی پنکتیاں مجھے دیکھ کر وقت نہیں ضائع کرنا۔ جو موضوع میں نے چلایا صرف اس پر، جہاں اس عبارت حضرت شیخ نے بھی نقل کی، یہ دونوں حوالے اکٹھے ہو جائیں گے، حضرت شیخ نے بھی، اور اصل میں یہ مدارک کی عبارت ہے اور بہت اچھی ہے۔ فَأَخْبَرَ أَنَّ الْمَوْتَ يَقُمُّهُ، فَأَخْبَرَ أَنَّ الْمَوْتَ يَقُمُّهُ، اللہ نے خبر دی
کہ موت ان سب کو شامل ہے. فلا مانا للترقو سے وشماتت الفانی بالفانی. تو کیا مانا پیغمبر کی وفات کے انتظار کا اور فانی کا فانی پر خوش ہونے کا. جن سے بہت ہو جائے گی تو فانی شماتت الفانی بالفانی. اس کا کیا مطلب؟ یہ بھی زبردست عبارت آئی ہے. یعنی جہاں بھی کچھ فرق نہیں کیا جا رہا، جیسے بات چاہے لوگوں نے فرق کرنا شروع کر دیا. اسی طریقہ سے حضرت سید علوی صاحب صاحب شفا صدور میں فرماتے ہیں کہ اجماع سکوتی کا منکر کافر نہیں. صدیق اکبر نے جیسا خطبہ دیا تمام صحابہ خاموش ہو گئے. حضور کو پتہ نہیں آپ کا کھوپڑی ٹھیک ہے یا نہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ صدیق اکبر نے سب صحابہ میں تقریر کی اور قرآن پاک کی آیت کا معنی متعین کیا. حقوق موت پر استدلال کیا انا کا میت. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب صحابہ میں صدیق کی یہ تقریر ہوئی قرآن پاک کی انا کا میت والی آیت کا مطلب ہے موت پیغمبر کو ثابت کرنا. اب آیت کے مفہوم پر جب سب صحابہ متفق ہیں تو آیت کی ایک ماسٹری یا ڈاکٹری تحریف کرنی، وہ دوسرا مفہوم وہ تحریف ہے، اور وہ ماسٹری تعریف کو تب بھی کفر ہے، ڈاکٹری تعریف کو تب بھی کفر ہے. پتہ نہیں آپ نے تو فٹی مسئلہ سمجھا ہوا ہے. میں آیت کے معنی پر گفتگو کر رہا ہوں. نبی پاک کی روح برزخ میں ہے یا زندگی میں؟ ماشاء اللہ. برزخ کی زندگی کا فرق بتائیں. یہ سورہ مومنون آپ ادھر پڑھتے ہیں نا تو یہ صرف پسینہ لکھتے ہیں. برزخ پر بات ہو چکی ہے اور تیرے لے جانے پہ قربان جو میرا کوئی قصور نہیں. جن برائے برزخ پر وہ گفتگو ہوئی ہے. آپ کی بہت مہربانی. بعض آیاتی کہتے ہیں برزخ سے مراد یہی ہے نا، آپ جب دیر سے سیٹ لائیں گے تو ایسے ہی کہا ہوگا. میں نے ابھی برزخ کی کوئی بات نہیں کی. میں نے 7 امور ذکر کیے ہیں اگر آپ کے ذہن مبارک میں ہیں، اور ان 7 امور میں سے جو باتیں کی اس پر گفتگو ہے کریں. جہاں تک برزخ جنت کی بات ہے وہ چلتی رہے گی اور وہ ہو بھی چکی ہے. یہ سارے حوالے کیا کہتے ہیں؟ اچھا یہ بیروت لکھ رہا ہے، بغروت لکھ رہا ہے. نہیں بیروت کے نہیں، یہ پاکستانی چھاپے تھے. پاکستانی چھاپے جب وہ کہیں کہ ہم نہیں مانتے یہ صرف مشفا کا ہے، میرے کو کان پر پکڑوا کے ڈنڈے لگانے چاہیے. وہ تو کوئی سمجھدار آدمی تو ایسی چبل نہیں مار سکتا. یہ کوئی بات ہے ایک آدمی کہ زارا باغ نہیں مانتا کہ ماضی کر دی گئے، میرے نزدیک اس نے فائل کر دی گئے زارا باغ. اب اس کا علاج ڈنڈے ہی ہے. جب صاحب فن کی تصریحات کو میں نے بتا دی تھی، جو فن تقریب کے ماہرین ہیں مفسرین ہیں ان کی میں نے بتائی. مدری دیکھ لینا، قربانی دیکھ لینا، شافیہ دیکھ لینا، سب یہ کہہ رہے ہیں صرف مشبہ. اور ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا، تو اب ایک آدمی نے کہا زارا باغ کو میں بات ہی نہیں مانتا، تو اس کا کیا علاج کریں گے؟ ہاں یہ اس کا کوئی علاج ہے. اتنا کر رہی ہے تو مہینوں میں یہ اس میں بہت صرف ادب ہے. ادب میں تغیر ہوتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کی موت میں فرق ہے. اس سے تو معلوم ہوتا ہے، لیکن بابوں نے کیا لکھا ہے؟ اور مطلب ہے کہ حضرت تھانوی قرآن کے منکر تھے. یہ جو میں نے حوالہ دیا اکابر کا، یہ سارے اکابر قرآن کے منکر تھے. لیکن قرآن سمجھ نہیں آیا اور اس جبل کو سمجھ آیا. جہاں پر علامہ انور شاہ صاحب نے لکھا ہے یہ بھاؤ آسمانی، یہ بھاؤ پیمانہ ایسا نہیں، یہ بھاؤ آسمانی. اس لیے جو بھی اردو ترجمہ پڑھو گے اس میں آپ کو ملے گا آپ نے بھی بننا ہے. یہ بھی کس کا ترجمہ ہے؟ ایزت کا. جو بھی ترجمہ پڑھو ایک. اور ویسے بھی عدم کا تغیر جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. پہلے بھی بتا چکا ہوں من نبی جینا ومن کا ومن نور، وہاں پر بھی عطف ہے.
اگر اسی قانون پہ چلے تو اس کا مطلب ہوگا نبی آپ نہیں ہے، کیونکہ اخذنا عیسیٰ کا من النبیین عیسیٰ کا ومن کا بندو ہے، یا نبیوں پر حد پا رہا ہے وہ حد پائے. اب کس محقق کے نزدیک حضرت نوح بھی نبی نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ بھی نبی نہیں، اور یہ جلیل القدر انبیاء کے انبیاء نہیں ہے. قاسم نانوتوی صاحب نے کتاب میں لکھا ہے. جی ہاں، قاسم نانوتوی صاحب کی گفتگو کریں گے انشاءاللہ. یہ جو بات میں کر رہا ہوں نا ان کا یہ تن پر، یہ بھی جو باتیں 7 امور میں نے ذکر کیے اس پر سوال کروں. آپ ہر سکتے ہیں سے کوئی بات عزتی کہتے ہیں جس طرح والا کر ہمت بھی و ہما یوسف زلیخا کا قصص الگ تھا، ایسے عزتیوں کو وہ آیت میں نہیں آتی. والا کر ہمت بھی و ہما بہا لگ رہا ہے لولا ارضا قرآن الگ، یہ پڑھیں گے انشاءاللہ. وہ یہ کہتے ہیں قصص یوسف نے بھی کیا، قصص زلیخا نے بھی کیا، ہم کہتے ہیں معنی غلط ہے. حضرت یوسف نے قصص کیا ہی نہیں. حضرت یوسف کا آپ والدہ کہیں لولا ارضا قرآن رب ہی، تو وہ بنا الفاسد الفاسد کسی کا نام ہے. اس آیت کو بھی بگاڑا، اس کو بھی. کوئی آیت کے حدیث بتائیں جس میں حیات القبور کی نفی ہو. ماشاءاللہ بہت اچھے بہت اچھے. علماء کرام کی کتابوں میں ہے کہ نبی قبر میں زندہ ہے. علماء کرام کی ابھی کتابیں نہیں پیش ہو رہی. اتنا کا میتوں میتوں میتون کے امور پیش ہو رہے ہیں. جب کتابوں کی بات آئی تو یہ علماء نے جن کی میں نے کتاب پیش کی، یہ 3 علماء کے تھے. علماء کی کتابوں پہ فیصلے بعد ہوئی. اس لیے یہاں پر جو آیت میں نے پیش کی اس پر کوئی علمی اضرار بس المن الصلہ، یہ کتب اس کی ہو گئی ہے. بتا آپ لے جائے بس المن الصلہ پر بات ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی؟ تو اب اگر آپ تشریف لے آئے تو آپ کو پرچی لکھنے پر شرم کرنی چاہیے، کیونکہ یہ حرامی میں سزا ہم پڑ چکے ہیں. اب کہتے ہیں تو نبی کی موت مانتے ہیں، لیکن کہتے ہیں نبی قبر میں زندہ ہے. نبی کی موت مانتے ہیں. اسی بات کی ابھی تک ہمیں وضاحت کرنی چاہیے. موت کیسی مانتے ہیں؟ وہ تو نہیں کہتے ہیں اتنا کا میت علیحدہ ہے تو اتنا میت علیحدہ ہے. یہ ٹکڑے کر کے حضرت علامہ انور شاہ کی کتاب کا حوالہ کیا ہے فیض الباری، وہ بمانا عزت. فیض الباری میں علامہ نے لکھا ایک پرچی بھی کام کی نہیں. ماشاءاللہ کیا مناظرہ کیا پرچی دے کون کون سے حیات کی حیات دنیا بھی کی ہے. آپ میں جس سے جلے جلے کٹھے ہوئے جو والا جات ہے بخاری کے روسی طبع یا کون سی پاکستانی طبع ہے ضرور آیت کریمہ میں باؤ کا تعین اس پر کوئی حوالہ یہ تو ہو گیا ہے، پتہ نہیں آپ کہاں ہیں یا نہیں. اللہم آزان لا یسمعون بہا، بہت حیات کے درمیان جو تقابل ہے یہ تقابل لغوی ہے، تقابل اصطلاحی ہے. کون سی ہے کون سا ہے؟ ہاں بھائی ابھی نہیں ہوا تقابل. شبلوں کے نام نہ لکھو، جبل جبل کا اور اردو ایسے شبلوں کا نام نہیں دیا جاتا. ایک بات آلوچی میں ہو گئی، آپ نے پہلے بیان کریں گے، وہ بھی میں نے بیان کر دی، لیکن حضرت صاحب سوئے ہوئے تھے. آلوچی نے کہا استبعاد ہوتی ہی، اور میں نے کہا حقیقت ماسٹر پارٹی ہے ہی منکر، انہیں پر کتنا آیا بطورے اگوڑے کے. پورے رسالہ کی تفصیل ہوگی. صحیح جگہ لوگ ہیں صحیح. جو امور میں نے ذکر کیے یہ کوئی آپ کو سمجھ آئے نہ کہ میں سن نہ ہوں میں سن اس پر حوالہ جات چھوڑ دے. چلو دیکھیں گے. میرا دل تو تھا کہ اگلی آیت کے ساتھ بیان ہو جائے یوں سے کلّا کی کتا علی موت والی، لیکن چلو یہ آیت آ گئی. کیا کہتے ہیں احمد رضا
اور گورنروں نے کوئی فرق نہیں کیا. ایسی فضول پرچیاں دیتے ہو جس کا کوئی فائدہ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ آئندہ پرچیاں آپ کی پڑھیں بھی نہیں. کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں 6 دن کے بعد وہ واپس آتی. اگر تجھے ٹیبل ملا ہوگا ان کو تو اب تک نہیں پتا روح آئی بھی ہے کہ نہیں, نکلی بھی ہے کہ نہیں, پھر آئی بھی ہے کہ نہیں, ابھی تک پتہ ہے. 9 منٹ حجاب کے نتیجے کی وضاحت فرمائیں. آپ کی مہربانی, مجھے نہیں پتا کہ ایسے جبل تکلیف کروائیں, مہربانی کرتی لکھیں. ہاں بھی بس یہ انشاءاللہ رات کو اس کا بچہ مکمل کر لیں گے کیا کل. وہ اور بھی حوالے ہیں چند ایک بہت کام کی. اس دفعہ مسئلہ حیات کسی طرح پہ چلے گا, جہاں ایسے آتی جائے گی وہاں پر بات ہوتی جائے گی, مستقل نہیں. جہاں جو آیت آئے گی وہاں گفتگو کریں گے.